پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، جو آئیں اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ میں بلا تاخیر کے اپنے مہمان خصوصی استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج پر تشریف لائیں، سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں بہت بگاڑ آ چکا ہے۔ ہم حدود پار کر چکے ہیں، اور اب خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اس کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے اور ہمارے بڑوں نے، بالخصوص ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے اصلاح معاشرہ کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد مظاہر علوم میں مشورہ ہوا، اور وہاں سے اطراف میں، شہر میں اصلاح معاشرہ کے پروگرام شروع ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کا فائدہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ کے شہر میں حضرات اکابر نے تشریف لا کر اس مہم کا آغاز کیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ام المدارس کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ خود تشریف لائے، اور انہوں نے اس مہم کا آغاز فرمایا، اور ایک میٹنگ ترتیب دی، ایک کمیٹی ترتیب دی، جو کمیٹی اس کام کے لیے کوشاں ہے اور کوشش کر رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان علماء کرام، ان مفتیان اعظام کا تعاون کریں اور ان کا ساتھ دیں، چونکہ انسان کی نجات کے لیے صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپنی اصلاح ضروری ہے، ایسے ہی اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر بے چینی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر جس طریقے سے اس کو روکنے کی طاقت ہو سکتی ہے، ہم اس پوری طاقت کا استعمال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں کا اگر کوئی آدمی کوئی منکر کام، شریعت کے خلاف کام دیکھے، تو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اقتدار حاصل ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اس برائی کو زبان سے روکے، زبان سے اس کی مذمت بیان کرے، زبان سے اس کی خرابیاں بیان کرے، اس کے نقصانات بتلائے، لوگوں کو اس سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، رواہ مسلم۔
اگر یہ بھی طاقت نہیں کہ زبان سے اس کی برائی بیان کرے تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھے، اس کو دل سے برا سمجھے، اور یہ ذہن سے نکال دے کہ برائی فلائی تو کر رہا ہے، میں تھوڑا ہی کر رہا ہوں، میرا اس میں کیا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ مشکات شریف کے اندر ہے، مستقل ایک باب قائم کیا، باب الامر بالمعروف۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں، دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دوسروں کی فکر نہیں کی، دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکا، تو ان برائیوں کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ عذاب عام ہوگا، آپ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ دیکھیے کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہیں، ایک آدمی اس کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اگر کشتی کے باقی سوار یہ سوچنے لگے کہ سوراخ اور برائی کا کام وہی تو کر رہا ہے، ہم تھوڑا ہی کر رہے ہیں، تو اگر اس کو نہیں روکا گیا، کشتی میں سوراخ کر دیا گیا اور کشتی کے اندر پانی بھر گیا، تو بتاؤ کیا وہ صرف اکیلا آدمی برا کام کرنے والا ڈوبے گا؟ یہ سب ڈوب جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے وہ سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تو ایسے ہی چونکہ اس کو برائی سے نہیں روکا تھا، تو اگر آج امت ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکے گی تو امت پر جو عذاب آئے گا تو وہ صرف برائی کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ اللہ کا عذاب عام ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں فکر کرنی ہے کہ اولاً ہم اپنی اصلاح کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے آگ سے بچاؤ، پہلے اپنی اصلاح کر لے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے توبہ کرے، آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو، پھر اپنے محلے والوں کی فکر کرو، پھر اپنی بستی کی فکر کرو، اپنے شہر کی فکر کرو، اپنے ملک کی فکر کرو اور پورے عالم کی فکر کرو۔ ہر آدمی یہ فکر لے کر اٹھے۔ اس وقت معاشرے کے اندر برائیاں تو بہت ہیں، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ ایک دو تین برائیوں کو، ان کی مذمت کو سمجھ کر، ان کی خرابیوں کو سمجھ کر ان سے خود بھی باز آنا ہے، اور جو لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی ان سے روکنا ہے۔ ایک عام برائی آج پورے ہی عالم کے اندر، ہندوستان کے اندر اور خصوصاً یو پی میں، راجستھان میں، ہریانہ، پنجاب میں جو پائی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، جانی اعتبار سے بھی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اور مالی اعتبار سے بھی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، خاندانی گھرانے اجڑ رہے ہیں۔ وہ برائی ہے نشے کی برائی۔ آج دیکھیں نشہ کس قدر عام ہو رہا ہے۔ یہ نشہ ایسا ہے کہ اس نے گھروں کو اجاڑ دیا، نوجوان جوانی کے اندر ہی بوڑھے بن چکے، ان کے جسم کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ طرح طرح کے نشے، شراب، اسمیک اور نہ جانے کس کس نام کے نشے چل رہے ہیں۔ میں نے جو آیت شریفہ شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا اور بت پرستی اور جوئے کے تیر، یہ سب شیطانی گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ایمان والو ان سب برائیوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
معلوم ہوا کہ اگر آدمی نشے میں مبتلا ہے، جوئے میں مبتلا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ملے گی ان برائیوں سے بچ کر۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیت شریفہ میں شراب کے نقصانات بتلائے۔ 4 نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، یہ شیطان تمہیں نشے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آدمی جب نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل باقی نہیں رہتی، اسے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی، وہ پھر کسی بھی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الفواحش ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوں سے صحابہ کو سمجھایا اور بتلایا کہ دیکھو یہ شراب تمام برائی کی جڑ کیسے ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں واقعات موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک عورت کو اس عابد سے عشق ہو گیا اور اس عورت نے اس عابد کو بلایا کسی بہانے سے، اور بلانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ عابد دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عورت ہے، ایک جوان بچہ ہے اور ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اس عابد سے اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ دعوتک لقتل ھذا الغلام، میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ یا تو اس لڑکے کو قتل کر دے، اور او تقو علیہ، یا پھر میرے سے منہ کالا کر، او تشرب کأسا من الخمر، یا پھر یہ شراب کا جو پیالہ رکھا ہوا ہے یہ پی لے۔ وَإِنْ أَبَيْتَ فَصِحْتُكَ وَفَضَحْتُكَ، اگر تو انکار کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا اور ذلیل کر دوں گی۔ اب اس عابد نے سوچا اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہ دیکھو میں نے جو تمہیں بتلایا کہ شراب، نشہ یہ تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے، تو اس عابد نے سوچا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا ظلم ہے، زنا اور بدکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ شراب کا ایک پیالہ پی لوں، اس کو ہلکا سمجھ کر شراب کا پیالہ پی لیا۔ اب کیا تھا، جیسے ہی شراب پی عقل زائل ہو گئی، لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور زناکاری میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے نشہ، اس نے نشے کی برائی کو مول لے لیا، اس کو اختیار کر لیا تو وہ تمام برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون پھوپھی ہے اور کون بیوی ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ شراب بھی ناپاک ہے، پیشاب بھی ناپاک ہے، لیکن شراب پیشاب سے خطرناک چیز ہے، چونکہ پیشاب پینے سے آدمی کی عقل ختم نہیں ہوتی، شراب پینے سے، نشہ کرنے سے اس کی عقل جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلا رہا ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس برائی کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا ہے، ایک تحریک چلانی ہے نشہ ختم کرنے کی، اور ایک سروے کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کون بچہ کس بستی کا، کس محلے کا اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے،
اس کی فکر کریں، اسے سمجھائیں، کچھ بھی کریں، اس کا ہمیں نشہ چھڑانا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرے 2 رکعت پڑھ کر کہ فلاں بندہ یا اللہ ایک برائی میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے اس کا گھرانہ برباد ہو رہا ہے، اس کی صحت برباد ہو رہی ہے، یا اللہ اسے اس برائی سے چھٹکارا دے دے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ایسے ہی یہ نشہ جس طریقے سے ام الفواحش ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایسے ہی یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ شراب پینا اور نشہ کرنا ہی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ مجلس قائم کی حضرات صحابہ نے، اور اس میں تجزیہ کرنا شروع کیا کہ ذرا یہ دیکھو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات رکھی کہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اگر کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے اس سلسلے میں کوئی حدیث سن رکھی ہے تو وہ پیش کرے۔ ایک صحابی نے بتلایا کہ اس سلسلے میں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ایک روایت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے تحقیق کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد نشہ کرنا ہے، شراب پینی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک بادشاہ نے ایک یہودی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ دیکھ تجھے 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ یا تو فلاں لڑکے کو قتل کر دے، یا اس عورت سے بدکاری کر لے، اور یا خنزیر کا گوشت کھا لے، اور یا پھر شراب پی لے۔ چنانچہ اس شخص نے بھی شراب کو ہلکا سمجھ کر اس کو اختیار کر لیا۔ جیسے ہی شراب پی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر اس کے بعد سور کا، خنزیر کا گوشت کھایا، پھر اس لڑکے کو قتل کیا اور پھر بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ سب واقعات ہیں حدیث پاک کی معتبر کتابوں میں، اللہ کے نبی نے سنائے اور سمجھایا امت کو، جھنجھوڑا کہ دیکھو اگر اس نشے میں مبتلا ہو گئے تو تم پھر ہر برائی میں مبتلا ہو سکتے ہو، ہر برائی میں تم مبتلا ہو سکتے ہو اگر نشے میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے جو بچے نشے میں مبتلا ہیں، آہستہ آہستہ نشے کی طرف جا رہے ہیں، جو نشہ کرنے والے ہیں ان سے تعلقات بنا رہے ہیں تو ان کو روکیں، اس برائی کو اپنے معاشرے سے نکالیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہیں تو ہم بھی اسی میں خوش رہیں، چاہے ہماری جان جائے چاہے ہمارا مال جائے۔ پہلے شراب حلال تھی، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خوب شراب کا دور چلتا تھا، لیکن جب شراب حرام کر دی گئی تو حضرات صحابہ نے بڑی بڑی رقموں کی شراب نالیوں میں بہا دی، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے، نافع بن کیسان اپنے والد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد کیسان بن عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ
یہ شراب کے بڑے تاجر تھے، شراب کے بڑے تاجر تھے۔ یہ ملک شام شراب خریدنے کے لیے گئے اور وہاں سے ایک بڑی رقم کی شراب خرید کر لائے۔ ملک شام تک جانے میں اس وقت 1 مہینہ لگتا تھا، چنانچہ ایک بڑی رقم کی بڑے سرمایے کی شراب خرید کر لائے۔ ادھر شراب کی حرمت نازل ہو گئی، مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ پورا سرمایہ، پوری پونجی اس نے لگا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے پورا سرمایہ شراب میں لگا دیا، کیا میں اس کی قیمت حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، شراب تو حرام ہو چکی ہے، اب تم اس شراب کو بہا دو، اس کے برتنوں کو توڑ دو۔ چنانچہ لاکھوں اور کروڑوں کی شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی نالیوں میں بہا دی، سڑکوں پر بہا دی اور برتنوں کو توڑ دیا۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حکم کی تعمیل تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہے تو اسی میں وہ بھی خوش ہے۔ اس لیے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں کہ آئندہ اس برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے کسی برائی سے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایک تو ہم نے معاشرے سے اس چیز کو کیا مطلب پانچ نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بیانات ہوتے رہیں گے، آپ کیجیے گا، موقع نکال کر کے تاریخ کو تعین کر کے اور مشورہ کے ساتھ رکھیے تو انشاءاللہ بھائی یہ رسالے موجود علماء اکرام جو بھی ہیں وہ اردو میں لیں۔ اصلاح معاشرے سے متعلق رسالے ہیں، یہاں ہندی والے ہندی میں ہیں اور اردو جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو میں ہے۔ کہاں وہ وہاں رکھے نا ہوگی تو چھٹی جو یہ سالہ اندر ایک اردو میں ایک ہندی میں مثال یہ ایک پورا